صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور ہم اور آپ تمام انسان اس جہاں میں رہ کر کے اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب زندگی بن جائے، کامیابی کی زندگی ہماری زندگی ہو، ہمارے اولاد، ہمارے متعلقین سب کامیاب ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیابی کا معیار یا کامیابی کا راز ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑا مالدار بن جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کر کے بہت اونچے پوسٹ پہ آ جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کسی کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ایک بنگلہ ہو، مہنگی گاڑی ہو، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم شریعت مطہرہ کو دیکھیں تو کامیابی اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو بتلایا ہے کہ کامیاب زندگی وہ زندگی ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ دونوں آیتوں سے، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، لیکن ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کائنات نے کامیاب زندگی اس زندگی کو کہا ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، اور آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں جگہ پا جائے، وہ کامیاب شخص ہے۔ اس کی زندگی اصل کامیابی کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے توفیق دیا۔ ہم اور آپ اور سارے مسلمان جتنی جس کو توفیق ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس پر ہم تو یا دانستہ طور پہ اور یا غیر دانستہ طور پہ اس پہ عمل پیرا ہو کر کے ساری محنت کو اکارت و برباد کر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے 3 رجسٹر ہوں گے، 3 دفتر، 3 بک ہوں گے۔ ایک رجسٹر کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس کی مشیت ہے، اس میں کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اس کی مشیت ہے، چاہے گا تو ایک لمحے میں اس کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک رجسٹر کے اعمال میں سے اللہ رب العالمین ایک عمل کو نہیں چھوڑے گا، یعنی ہر عمل کا پورا بدلہ دلوا کر کے ہی رہے گا، اس میں سے چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑتے پائے گا۔ اور تیسرے رجسٹر کیا ہے؟ اعمال میں سے اللہ رب العالمین کچھ بھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی کوئی اہمیت اس کو اللہ نہیں دیتا ہے، اپنی مشیت سے جب چاہے گا معاف کر دے گا، وہ ہے حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی، نماز روزے میں اور دیگر معاملات میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، اللہ کی مشیت پہ ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور دوسرا رجسٹر یہ ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق ہونا چاہیے اس میں کمی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے،
تو اللہ رب العالمین اس میں سے ایک عمل کو بھی نہیں چھوڑے گا، ہر ایک عمل کا بدلہ دلوا کر کے ہی رہے گا، یعنی اس میں سے کچھ معاف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے شرک والا عمل، تیسرا رجسٹر شرک والا ہے کہ اس میں سے ایک عمل بھی معاف نہیں ہوگا، اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد، بندوں کا حق، ایک ایسا حق ہے کہ جس میں کوتاہی کر کے اور جس میں کمی کر کے ہم اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات تمام کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس حق کے اندر کوتاہی رہنے کے باوجود کوئی کام نہیں دیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حقوق میں سے ایک حق جس کا ہمارے معاشرے کے اندر چلن نہیں ہے اور جس کی بنیاد پہ ہمارے سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں، وہ عمل ہے حق کے میراث۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ کامیابی کی بات چل رہی تھی، اگر کسی شخص کا پڑوسی آ کر کے کہے کہ بھائی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کی میں رہنمائی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ لائن ہے، یہ لائن پڑھائیے، یہ کورس کرا دیجئے، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، یہ کورس کرائیے، اس سے اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ آدمی کتنا خوش ہوگا کہ جس کا پڑوسی اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں اتنا خیر خواہ ہو، اتنی بھلائی چاہتا ہو، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں نہ بھی رہا تو اس کے بچے چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا کہ میں تمہارے خیر خواہی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے بچوں کا یعنی لڑکوں کا مذکر کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، تمہارے ترکہ میں سے جو کچھ تم چھوڑ کے مرو اس میں سے ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہے، خیر خواہی جتلا رہا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حق کے میراث کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ تعلم الفرائض وعلم الناس، علم فرائض حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنی مقبوض، بے شک میں وفات دیے جانے والا ہوں، یعنی مجھے وفات دے دیا جائے گا، میں تمہارے ساتھ رہ کر کے ہمیشہ تمہارے مسائل کو حل نہیں کروں گا، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، لہذا جب تک میں ہوں تب تک اس علم کو حاصل کر لو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد آت ذی کل حق حقہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت اور دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ علم یا یہ حق کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میراث کو نصف علم کہا ہے کہ یہ آدھا علم ہے، آدھے میں نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر مسائل، اور آدھے میں میراث کا مسئلہ اکیلے ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ علم میراث حاصل کرو، اس لیے کہ فرائض کا علم یعنی میراث کا علم یہ سب سے پہلے اٹھا لیا جانے والا ہے، اس کا علم پہلے اٹھ جائے گا۔ اور اگر آج ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے سے اس کا علم لگ بھگ 80% اٹھ چکا ہے۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ملتے ہیں
جو میراث کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہوں. علماء طبقے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ میراث کے مسائل کو بالتفصیل کم ہی لوگ جانتے ہیں. یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ حق میراث اتنا اہم حق ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے, اور ہر ایک کا حق اللہ رب العالمین نے خود آسمان سے متعین کر کے نازل کیا. ہم اگر قرآن و حدیث کو دیکھیں تو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. زکوٰۃ کا پرسنٹیج کتنا نکالا جائے گا, کتنی مقدار ہے, اس کی اللہ کے رسول نے بتایا. حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا. لیکن میراث کا جب مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے حصہ متعین کر کے اپنے نبی کو دیا, اور نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ حصہ لگائیں. یعنی حصہ نبی کو لگانے کا حکم نہیں دیا, خود حصہ لگا کر کے بٹوارا کر کے عرش سے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. تو اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جس حصے کو, جس تقسیم کو خود متعین کر کے بھیجا ہو وہ آخر اہم نہیں ہے. تو ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس بنیاد پہ اللہ تعالی نے اس کا حصہ متعین کر کے خود بھیجا. لیکن آج ہمارے یہاں اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, اور ہم اسی طرز عمل کو اپنا رہے ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھا. زمانے جاہلیت میں میراث کے تعلق سے طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آدمی کی وفات ہو گئی تو اس کی عورتیں, چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو, ماں کی شکل میں ہو, بہن کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, اس کے رشتے دار کی جو بھی عورتیں ہیں وہ میراث سے محروم ہوا کرتی تھی. صرف مذکر اولاد, اور اس میں بھی جو سب سے بڑا ہوتا تھا, یعنی لڑکا جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا, وہ پورے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور کسی کو حصہ نہیں ملتا تھا. عورتوں کو حصہ دینے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. آج لگ بھگ ہمارے معاشرے کے اندر وہی طریقہ چل چکا ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے بھی عورتوں کے حصے کو ختم کر دیا گیا, اور ڈھنگ سے جو طریقہ ہونا چاہیے, جو وصول اور ضابطہ شریعت اسلامیہ نے بتلایا تھا, اس وصول اور ضابطے کے ساتھ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. چاہے وہ عورت بیوی کے پوسٹ پہ ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, کسی بھی درجے میں ہو, ہر درجے کی عورتوں کے ساتھ میراث کے مسئلے میں ناانصافی ہے. اور اگر بہت ہمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب زیادہ مال رہے گا تو دے دیں گے. یعنی اللہ نے کروڑوں اربوں کی دولت دی ہے تو بہن کو, بیٹی کو حصہ دے. اب معمولی مال یا معمولی پراپرٹی والد چھوڑ کے میرا, اس میں کیا بہنوں کو حصہ بانٹنے ہے؟ اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین, ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے. عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے. مما قل منہ, اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ کم مقدار میں ہو, او کثر, یا زیادہ مقدار میں ہو. یعنی چاہے تھوڑا مال باپ چھوڑ کے مرے یا زیادہ مال چھوڑ کے مرے, ہر صورت میں عورت کا حصہ ہے. آیت میں اگر غور کریں تو اللہ نے جب مردوں کا حصہ ذکر کیا تو مما قل منہ او کثر نہیں کہا, لیکن عورتوں کا جب تذکرہ کیا تو اس بات کو واضح کر دیا کہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ, ہر صورت میں عورت کو حصہ ملے گا. آج ہم اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص کہ باپ کی پراپرٹی کم ہو اور ایک بھائی نے کہا کہ بھائی تم پورا لے لو, میں نہیں لوں گا, اتنے میں کیا بٹوارا کرنے جاؤ. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ایک بھائی اپنا حق نہیں چھوڑتا ہے, چاہے باپ کی پراپرٹی کم ہو یا زیادہ ہو. تو پھر عورتوں کو, لڑکیوں کو
ان کے حق سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب زیادہ ہوتا تو دے دیتے، اتنے میں کیا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا فریضۃ من اللہ، یہ میراث کا مسئلہ، میراث کی تقسیم یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ نے اس کو متعین کیا ہے۔ دوسری جگہ وصیۃ من اللہ کہا، اور اس آیت میں کہا نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی، کسی طرح کی کمی اور زیادتی، کسی طرح کی کٹوتی یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے میراث سے، ان کا حصہ دینے سے جو آدمی پیچھے ہٹتا ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو من جملہ 5 اسباب نظر آتے ہیں۔ ویسے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سر فہرست 5 اسباب نظر آتے ہیں کہ 5 ایسے اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سخت کلام کیا اور کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم مردوں کے میراث کو ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی وہ میراث اور ترکہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں تم ان کے متعلقین کو حصہ نہ دے کر کے اس کو کھا جاتے ہو۔ تو وہ 5 اسباب ہیں کہ سب سے پہلا سبب ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور قرآن و حدیث کو ہم نے صرف نماز روزے کے مسائل کے لیے رکھا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ قرآن کریم احادیث مبارکہ صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کے طریقے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے، عبادات سے لے کر کے اخلاقیات تک، معاملات سے لے کر کے حقوق تک، سیاست سے لے کر کے اور تمام معاملات تک یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہم اس کی اطاعت، اس کی پیروی جیسی ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ نماز روزے کا مسئلہ، حج اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہم قرآن حدیث سے لیتے ہیں، اور میراث کی تقسیم کا مسئلہ ہم اپنے معاشرے سے لیتے ہیں کہ معاشرے میں جو رائج ہے وہی طریقہ ہم اپناتے ہیں۔ اور دوسرا سبب نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کی وبا اور لعنت جو پھیلی ہوئی ہے، یہ میراث کی تقسیم میں عورتوں کو حصہ دینے میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں جہیز کے نام پہ یا جہیز کے طور پہ حصہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، وہ حصہ کتنا دیا، میراث میں کتنا بنتا تھا، کم ہے یا زیادہ ہے، وہ بات کی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رب کے قانون کو، رب کے وصول کو تبدیل کرنے کا، تحریف کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ اللہ نے میراث کو فرض کیا تھا، فریضۃ من اللہ کہا تھا کہ اللہ کا فریضہ ہے، اور جہیز کا شریعت اسلامیہ کے اندر دور تک نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ میراث کی جگہ پہ جہیز کو لانے، میراث کے احکام کو جہیز سے بدلنے، میراث کے مسائل کو جہیز سے تحریف کرنے کا حق کس نے دیا؟ موٹی عقل سے سوچیں کہ اگر آپ یا کوئی شخص یہ کہے کہ جمعہ کے دن کام زیادہ رہتا ہے، بزی رہتے ہیں آدمی، جمعہ کی نماز سنڈے کو پڑھ لیں گے، چھٹی رہتی ہے، سب آدمی آسانی سے آ جائیں گے، تو کیا عقل مانتی ہے اس کو؟ اللہ نے جمعہ کے دن فرض کیا ہے، سنڈے کو پڑھنے کا جواز کس نے دیا ہے؟ تو اسی طرح سے شریعت نے، اللہ نے میراث فرض کیا ہے، جہیز نہیں، اور میراث کو جہیز سے بدلنا یہ 2 وباؤں کو، 2 عذابوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک تو میراث کی حق تلفی، میراث میں حصہ نہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنا، اور دوسرے شریعت کے اندر ایک نئی چیز تبدیل کر دینا، جہیز کا رسم یا جہیز کی وبا لا دینا، اور جس سے
کتنے مسائل و مشکلات معاشرے کے اندر کھڑے ہیں، کتنی لڑکیاں جہیز کے اسباب اور سامان نہ ہونے کی بنیاد پہ اپنی جوانیوں کو بڑھاپے میں تبدیل کر رہی ہیں، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے میراث کو ختم کیا، اور دوسرے کہ اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ جہیز کو لے آئے، یعنی ڈبل مجرم ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کی فکر زیادہ پائی جاتی ہے اور آخرت سے بے اعتنائی، بے فکری برتی جاتی ہے کہ دنیا کس طرح سے حاصل ہو جائے، مال کس طرح سے آ جائے، جہیز کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کچھ مال ہاتھ لگنے چاہیے، دنیا کی ہم کو فکر ہے۔ جبکہ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو ہم کو یہی خلاصہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے روزی کا، دنیا کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو تمہیں دنیا کا معاملہ یا دنیا کا حصہ، دنیا کا رزق دے کر کے رہیں گے۔ وما من دابۃ، اللہ نے سورہ ہود پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت میں فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، وما من دابۃ علی الارض فی الارض الا علی اللہ رزقها، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں تمام کے روزیوں کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، تمام کی روزیاں اللہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی روایت میں ہماری اور آپ کی پیدائش کا سلسلہ اور اس کا طریقہ ذکر کیا کہ آدمی جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 مراحل سے پہلے گزرتا ہے۔ 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن علقہ کی شکل میں یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، 40 دن مضغہ کی شکل میں یعنی گوشت کا لتھڑا۔ جب 3 40 یعنی 120 دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ڈھانچہ بنواتا ہے، روح پھونکاتا ہے اور فوراً فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزوں کی لکھنے کے لیے۔ کیا کیا لکھا جاتا ہے کہ آدمی کی عمر کیا ہوگی، آدمی کی روزی کیا ہوگی، آدمی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں کب لکھی جاتی ہیں؟ جس دن ماں کی پیٹ میں 120 دن کے ہم ہوتے ہیں، 120 دن کا عمل ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، سب سے پہلے لکھ دی جاتی ہے کہ روزی کتنی کمائے گا آدمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی روزی جتنی متعین ہے، جتنا اس کی مقدر میں لکھا ہے، جب تک اس کو حاصل نہیں کر لے گا کبھی مر نہیں سکتا، نہ تو اتنا حاصل کیے بغیر مر سکتا ہے اور نہ تو اس سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور جنت کا ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ تم کیسے بھی زندگی گزارو ہم تم کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ کہیں ہے قرآن میں تم کیسے بھی رہو، کچھ بھی عمل کرو، ہم تم کو ضرور جنت میں جگہ دیں گے؟ کہیں اس طرح سے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ جنت کو مشروط کیا ہے عمل صالح کے ساتھ، قرآن و حدیث کی اطاعت کے ساتھ، کہ جب تم قرآن پہ چل کر کے آؤ گے، حدیث پر عمل کر کے آؤ گے تب جنت دوں گا، بغیر عمل کے جنت نہیں دوں گا۔ قرآن و حدیث کو جب تم اپناؤ گے تب جنت ملے گی۔ اور دنیا تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول فرمایا کہ جب تک وہ حاصل نہیں کر لے گا تب تک مرے گا ہی نہیں، اس کے نصیب میں جو دنیا لکھا اس کو حاصل کر کے تبھی مرے گا آدمی۔ تو دنیا کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو اتنی فکر ہے، اور جنت تو ہمارے عمل پر چھوڑا ہے کہ عمل کرو گے تب پاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو زبردستی نہیں پاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی ہم کو فکر ہو جائے تو پھر آدمی دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا کہ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی جب ملے گا تو اس کو ہم حلال طریقے کے بجائے حرام طریقے سے کیوں حاصل کریں؟ ملنا اتنا ہی ہے تو اس کو ہم حلال سے لینا، حرام طریقے سے لے کر کے اپنے آپ کو گنہگار کیوں کریں؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی ہمیں فکر ہے لیکن آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہم دوسروں کا حق ہڑپ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے
کہ ہم اس مسئلے سے جو ہے ناآشنا ہے، یعنی میراث کے مسائل کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بہت کم علم ہمارے معاشرے کے اندر میراث کے بارے میں ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ علماء بھی ہمارے اس سے بے توجہی برتتے ہیں، اس مسئلے پہ بیانات، اس مسئلے کی وضاحت، اس مسئلے پہ دروس بہت کم، نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز چونکہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے، رائج نہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے پہ علماء کا دھیان اور ان کا رجحان بھی کم ہے۔ اگر نماز روزے کی طرح سے یہ بھی رائج ہوتا تو یہ میراث کا مسئلہ اور میراث کا علم تھوڑا مشکل ضرور ہے، ٹف ہے، لیکن ٹف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اگر رائج ہوتا تو بار بار جب عوام سوال کرتے تو انہیں کہیں نہ کہیں سے اس کو حل کرنا پڑتا۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج نہیں ہے، اس لیے علماء کی بھی بے توجہی ہے۔ یہ 5 امور ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ عام طور پہ عورتیں حق کے میراث سے محروم ہیں، اور عورتوں کو حق نہ دینے کا، وقت کم اس لیے بہت اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، حق نہ دینے کا ایک ہمارے یہاں ایک قول چل چکا ہے کہ بہنوں نے یا بیٹیوں نے معاف کر دیا ہے۔ ہماری بہنوں نے کہا کہ ہم بھائی حصہ نہیں لے، ہم معاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لڑکیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے جو معافی ہوتی ہے یہ بھی زبردستی مجبوری کی معافی ہوتی ہے، اور ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی یہ جانتے ہیں کہ مجبوری کی کوئی چیز وہ شمار نہیں کی جاتی ہے۔ مجبوری کی معافی ہو، مجبور کر کے کوئی کام کرایا جائے، کسی کام کے نہ کرنے پر مجبور کیا جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ اگر لڑکی اپنے بھائی سے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ لے لی تو فوراً اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جس دن میں حصہ لوں گی اسی دن بھائی کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرے والے اس کو لان تان کریں گے کہ دیکھو لڑکا بن کر کے برابر بھائی سے حصہ لے بیٹھی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ مجبوراً لڑکیاں معاف کرتی ہیں، وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہیں کرتی ہیں۔ اور اس کا ایک واضح ثبوت میں دے دوں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ چیز رائج ہے۔ ابھی عید آنے والی ہے، اکثر نے دے چکے ہوں گے اور کوئی باقی ہوں گے تو دینے والے ہوں گے۔ لڑکیوں کو، بہنوں کو تہواری دیتے ہیں، ہر جگہ رواج ہے، کم و بیش لڑکیوں کو، بہنوں کو تہواری دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ تہواری ہم کتنا دیتے ہیں؟ 1-2 کلو سیوئی شکر یہ سب ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے، 5000 روپے، بہت دے دیے تو 5000، نارمل دیے تو 1000 روپے کا ہوتا ہوگا۔ 1 سال اسی لڑکی کو اگر تہواری آپ نہ دیں، دیکھیے وہ لڑکی، وہ بہن، وہ عورت منہ پھلا کر کے بیٹھ جائے گی، ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ آج ہی سے مجھے مردہ کر دیے، آج ہی سے مجھے جو ہے مٹی دے دیے، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ سال میں تہواری میرے گھر آ جاتی، 1 کلو سیوئی بھی نہیں میرے بھائی کو اٹھتا تھا۔ جس بہن کو معاشرہ نے سکھایا کہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں تمہارے بھائی کے اوپر واجب ہے کہ ہر سال وہ تمہیں تہواری دے، 1 کلو سیوئی، 1 کلو شکر دے، اور نہ ملنے پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے، اگر وہی معاشرہ اس لڑکی کو یہ بتا دے، یہ اس کے ذہن میں بٹھا دے کہ تمہارے باپ کے چھوڑے ہوئے پراپرٹی میں تمہارا 5 لاکھ کا حصہ بنتا ہے، جب 1000 کلو ناراض ہو سکتی 5 لاکھ چھوڑ دے گی اسے، تو یہ ایک رسمی معافی ہے، رسمی معافی۔ اور رسمی اور مجبوری معافی یہ معافی شمار نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی، کوئی بہن اگر یہ کہتی بھی ہے کہ میں نے معاف کیا، میں نہیں لوں گی، تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ تمہارا حق ہے، تم اپنا حق لے لو، اور پھر رہا ہمارا رشتے کا معاملہ، بہن بھائی کا معاملہ، تو ہمارا یہ رشتہ برقرار رہے گا۔ ہمیں کسی مجبوری میں، کسی تکلیف میں دیکھنا، ہماری مدد کرنا، ہم تم کو دیکھیں گے، تمہاری مدد کریں گے، لیکن جو رب کا قانون ہے اس قانون کو نافذ کرو۔ اور اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرتے ہیں
تو اللہ رب العالمین نے بڑا سخت کلام کیا ہے. ہم معاشرتی طور پہ اس قانون کو نافذ نہ کر کے جس پریشانی میں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ہے ہی، آخرت میں ہماری یہ پریشانی اور بڑھ جائے گی. دنیا میں اس حق کے میراث اور تقسیم میراث کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہوتا ہے. 18-20 سال کی لڑکی پال کر کے، اور جب 18-20 سال کی لڑکی ہوگی تو اس کی عمر 40 تک لگ بھگ پہنچ ہی جاتی ہے آدمی کی. 40 سال جو باعزت زندگی گزارتا ہے، وہ باپ جو آدھا پیٹ کھا کر کے اور اپنے عزت نفس کو پامال نہیں کرتا، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بیٹی کے نکاح کے وقت در در کی ٹھوکریں کھا کر کے بھیک مانگتا ہے. یہ ذلت ہم نے دیا ہے، ہمارے معاشرے نے دیا ہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. جو پھیلا رہے ہیں ان کے پھیلانے کا سبب ہم ہیں. اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم اپنی بیٹی کو جہیز کی شکل میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے دیا، ہم دے رہے ہیں. اللہ نے دیا تھا معاشرے کو بگاڑنے کے لیے نہیں، معاشرے کو بنانے کے لیے. اللہ نے دیا ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنے کے لیے، دوسروں کو مصیبتوں میں کام آنے کے لیے، اس کو بھک منگا بنانے کے لیے نہیں، اس کو احساس کمتری دلانے کے لیے نہیں. اس مال کو دوسرے طریقے سے استعمال کریں. اور یہی سوال جو میں کبھی کر لیتا ہوں کہ اگر تم آج تحفے کے نام پہ، رشتے کے نام پہ، خیر خواہی کے نام پہ دیتے ہو، یہی نہ دے کر کے سال 6 مہینے کے بعد تو دیکھتا ہوں کتنا دینے والے ہو. ایک اپنے قریب کی ایک لڑکی کی شادی اللہ کے فضل سے شرعی اور شریعت کے مطابق ہوئی. 1 پیسے کا لین دین کچھ نہیں ہوا. جبرن لڑکے نے منع کیا کہ ہم کو 1 پیسے کا کچھ نہیں چاہیے. 6-7 مہینہ گزرنے کے بعد ایک بار اس کی ماں نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم کپڑا دھلتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ گھر پہ کبھی دھلی نہیں تھی، یہاں تم کو کپڑا دھلنا پڑتا ہے. اس نے برجستہ، لڑکی عالمہ تھی، برجستہ کہا کہ اماں تو ایک واشنگ مشین دے دو. کہا اب کیا، جب شادی میں نہیں لیے تو اب کیا. سوال یہ ہے کہ شادی میں دے سکتے تھے دکھانے کے لیے، اور اب بیٹی سے نہ محبت ہے، نہ گفٹ ہے، نہ تحفہ ہے. برجستہ یہ جواب ملا کہ جب شادی میں نہیں لیے تو اب کیا، اب کیسے دے دیں. تو اس نے بھی جواب دیا ماں کو، پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کہ کیا شادی میں دکھانے کے لیے دیتی، آپ نہیں دے سکتی ہو. شادی میں ہم نے شراب کا پابند کیا، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کچھ لین دین کا معاملہ نہیں کیا، تو اب نہیں دے سکتی ہو. خاموش ہو گئی، کوئی جواب آگے نہیں بن پڑا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب رسم پال کر کے ہم اپنے مسلم معاشرے کو، اپنے مسلم بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں. جو غریب ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اس میں ذلت کی زندگی جو گزارنے پر مجبور کریں، ان جو تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار اہل ثروت، مالدار لوگ ہیں. اللہ کے جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے یہ مال، یہ نعمت، یہ دولت اس لیے نہیں دیا تھا کہ غلط استعمال کرو، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ حق کے ساتھ اللہ کے فریضے کو نافذ کر کے میراث میں حصہ دو. اس لیے دیا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جس نے ظلم کے طور پہ ایک بالشت، ایک بتا کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، یطوقہ من 7 ارضین، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہے، من ظلم قدر شبر من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ جس نے ایک بالش کے برابر بھی ظلمن کسی کا حق مارا، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. یہ مطلق ہے تمام کے لیے. کسی بھی شخص کا، چاہے وہ میراث کے طریقے سے ہو یا عام پڑوسی کا ہو یا کسی بھی شخص کا ہو، اگر ظلمن ایک بالش بھی زمین ہڑپ کیا ہے تو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور یہ 10-10, 15-15 بیگھہ جو بہنوں کا ہڑپ کر لیتے ہیں،
کتنے زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اور کتنے سزا کے ہم مستحق ہوں گے، اس سے تصور کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کی تفصیلات اور اس کے تقسیم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلکا حدود اللہ، یعنی یہ جو اللہ نے میراث تقسیم کیا، اتنا بٹا اتنا، اتنا بٹا اتنا، اتنا حصہ ان کا، اتنا حصہ، یہ تقسیم اللہ کے حدود ہیں، اللہ کا متعین کیا ہوا حد ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک فوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس تقسیم میراث میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، قرآن و حدیث کے موافق اپنے مال کو تقسیم کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وذالک الفوز العظیم۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ نے فرمایا میراث کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کے موافق اس کے حد کے مطابق تقسیم کرنا، ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اس مسئلے میں یا دیگر معاملات میں نافرمانی کی، میراث کی تقسیم میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے معاشرے کے رسم و رواج کی پابندی کی، بہنوں کو بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب، جہنم کا عذاب ویسے بھی سخت، اس کے اوپر رسوائی والا ذلت والا عذاب ہوگا، تو اللہ رب العالمین ذلت والا عذاب جہنم کے اندر دے گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ اس حق کے میراث کو نہ دینے کی وجہ سے ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ بات بھاری لگتی ہو، لیکن بات سمجھیے کہ جب ہم نے کسی کا حق نہیں دیا، ہڑپ کیا تو غصب ہوا، اور کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا حق دبا لینا، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو گویا وہ حصہ حرام کمائی ہوا۔ اب حرام کمائی کھا کر کے ہم نماز پڑھیں گے، حرام کمائی سے زکوٰۃ نکالیں گے، حرام کمائی کا ملا ہوا پیسہ لے کر کے حج اور عمرہ کریں گے، حرام کمائی سے ہماری پرورش ہوگی، پھر ہم اس سے دعا کریں گے، کوئی عمل قبول ہوگا؟ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے پورے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری غذا میں، ہماری کمائی میں حرام مل گیا، اور ایک پیسہ حرام ملا تو سارے کمائی کو، سارے پیسے کو برباد کر دیا۔ اس حرام کمائی سے ہم، یا حرام اس جائیداد سے جو بہنوں کا ہڑپ کر کے ہم نے رکھا، اس کو کھا کر کے نماز پڑھے، نماز قبول نہیں، دعا کیے دعا قبول نہیں، حج اور عمرہ کے وہ بھی قبول نہیں، صدقہ خیرات کے وہ بھی قبول نہیں، سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ حق تقسیم میراث ایک ایسا حصہ ہے یا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ عمل نہ کرنے سے ہمارے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں اور جہنم کا رخ ہم کو کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جگہ پانا ہے، کامیاب بننا ہے، جس کو اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اگر کامیابی چاہنی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان قید ہے، بھی وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ آج سے ہی ہم یہ عہد و پیمان کر لیں کہ ہمارے متعلقین جتنی بھی عورتیں ہیں، چاہے ماں کی شکل میں ہوں، بیوی کی ہوں، یا بیٹی اور بہن کی شکل میں ہوں، جس کا جو حصہ بنے گا ہم اپنی نگرانی میں انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے۔ ہمارے یہاں صرف بیٹیوں کا نہیں، نہ بہنوں کا حق برابر، نہ بیٹیوں کا حق، حتیٰ کہ بیوی کا اور ماں کا بھی حق برابر نہیں ہے۔ اگر ماں عمر دراز ہے، باپ وفات پا گیا، بیٹا پورے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور ماں کا حق اتنا ہی سمجھتا ہے کہ کھانا اور کپڑا دیتے رہے، جبکہ شریعت نے کیا کہا ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 1/8 وہ پائے گی، اور کھانا کپڑا اس کے اولاد کے اوپر ہے۔ اولاد ماں ہونے کی وجہ سے اپنے ماں کی دیکھ بھال کرے، کھانے کپڑے کا ویوستھا کرے، اور وہ 1/8 پائے گی، وہ اپنا استعمال کرے گی جس طرح چاہے۔ بیوی کا مسئلہ ہے، اگر جوانی میں شوہر کی وفات ہو گئی، اس کے ماں باپ پورے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، بیوی جائے میکے اب بیٹھے، یا بچے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر کے کسی طرح سے زندگی گزارے۔ شوہر کی وفات ہوئی
बीवी का बस्ता बीवी पूरा लेकर के बैठ गई, ना उसके माँ बाप को दिया, ना उसके बच्चों का हिस्सा लगाया। बीवी की वफात हुई, शोहर लेकर के बैठ गया, जबकि बीवी के माल में से इसका 1/4 1/8 निकालने के बाद, और बच्चे हैं तो बच्चों का हिस्सा निकालने के बाद उसके मैके उसके माँ बाप को उसमें हिस्सा मिलना था। अगर इसके मुज़क्कर औलाद नहीं है तो भाई होंगे, बाप होंगे, तो उनको असबा के तहत मिलना था। आज मैके में उसका हिस्सा कभी जाता है? तस्वूर ही नहीं किया जाता कि बीवी के मरने के बाद उसका कुछ हिस्सा या उसके माल का कुछ जो है तकसीम उसके मैके में भी जाना है, जबकि माँ बाप का हिस्सा किसी भी सूरत में हज़फ नहीं होता है, कभी भी सूरत में गायब नहीं हो सकता है। हर सूरत में उसके माँ बाप का हिस्सा है कि जो भी वो औरत छोड़ के मरी है उसमें से 1/6 यानी 6 लाख अगर छोड़ के मरी है तो उसमें से 1 लाख उसके बाप का, 1 लाख उसकी माँ का है। शोहर पूरे पे कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी इस तरह से बिल्कुल बेढंगी है इस मसले में, कोई तस्वूर ही नहीं कि मीरास है क्या चीज, जो जैसा पाया अपना जितना पाया दबा के बैठ गया। तो अगर अल्लाह की जहन्नम से बचना है और उसकी जन्नत को लेना है तो हुकूकुल इबाद को अदा करें, और हुकूकुल इबाद में मीरास के हक को सबसे पहले अदा करें, इसलिए कि हुकूकुल इबाद ऐसा हक है कि कभी मुआफ नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला से चंद बातों पे दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे